اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین گرامی، ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا پروگرام آئینہ حیات میں، جہاں ہوتی ہیں زندگی کی ان چھوٹی موٹی موضوعات پر گفتگو جو بعض دفعہ ممبروں سے بیان کرنے جتنی بڑی بھی نہیں ہوتی اور اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوتی کہ جنہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ایک ہوا تھی جو ویسٹرنائزڈ ورلڈ سے چلتی ہوئی آئی، بہت افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی اب تیزی پکڑ رہی ہے، اور اسی لیے بہت اہم ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اس کے مناسبت سے ایک اویئرنیس، ایک آگہی، ایک جاگرکتا لوگوں کے درمیان پھیلائی جائے۔ میں بات کر رہی ہوں خودکشی کی، سوئسائڈ کی۔ آئیے دیکھیں کہ دین اسلام کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے۔ خواہر عزمی زہرا رضوی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، یہ بات تو ایک دم ہر کسی کو پتہ ہے کہ خودکشی ایک غلط عمل ہے، نہ صرف یہ کہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ ہم لیگلی بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو لیگلی بھی کرمنل سمجھا جاتا ہے، ان کے اوپر کیس چلتا ہے باقاعدہ، کیونکہ اسے ایک غلط عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، صرف دینی اعتبار سے نہیں بلکہ دنیاوی بھی اعتبار سے۔ تو دین اسلام نے اس کی مذمت، اس کی تنقید کیسے کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک خودکشی وہ عمل ہے، سوسائڈ کی، جس کی بہت زیادہ مذمت وارد ہوئی ہے۔ یہ حرام عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، یعنی اپنے آپ کو قتل کر دینا، اور اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام اس کی بھرپور جو ہے مذمت کر رہا ہے کہ انسان کو یہ اختیار بالکل حاصل نہیں کہ جو زندگی پروردگار عالم نے اسے عطا فرمائی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ختم کر دے۔ اور ہم دیکھیں تو اس میں بہت سے گناہ در اصل اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ایک بہت بڑا گناہ کہ انسان سوسائڈ کرتا ہے کیونکہ وہ نا امید ہو چکا ہوتا ہے، اور نا امیدی کو بھی دوسری طرف کفر کہا گیا ہے کہ نا امیدی بھی در اصل اس کی مذمت کی گئی، وہ اپنے آپ میں اٹ سیلف ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری طرف پھر دوسرا گناہ کیا انسان انجام دے رہا ہے؟ اس گناہ کو، یعنی نا امیدی جیسے گناہ کو انجام دے کر پھر وہ خود کو قتل کر رہا ہے، یعنی قتل کا بھی گناہ اس کے سر پر آ رہا ہے۔ بھائی یہ دین اسلام اس قدر پیارا دین ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ دین اسلام کسی جانور کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا، تو آپ کو یہ اجازت کے حق کیسے حاصل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے بات تو یہی ختم ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنا سمجھا کیسے؟ بالکل، آپ خدا کی امانت ہیں، آپ کی ذات، آپ کی روح، آپ کا جسم، کسی پہ بھی آپ کا حق ہے ہی نہیں، یہ امانت ہے جو اس نے، جب آپ اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں تو اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتے۔ بے شک، یقیناً۔ تو اس حوالے سے یہی وجہ ہے کہ چونکہ اختیار اللہ کا ہے، اس جسم پر ہے، موت و حیات کا اختیار خدا کے ہاتھوں میں ہے، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے پشو پیش میں یا کسی مشکلات کا واسطہ دیتے ہوئے کہ ہمیں یہ پریشانی تھی لہٰذا ہم نے خود کو ختم کرنا ہے، نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں تو قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 29 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یعنی اپنی جانوں کو خود قتل نہ کرو کیونکہ خدا تم پر بے حد مہربان ہے۔ ہم دیکھیں اللہ کی رحمانیت پر واقعاً کس قدر وہ محبت انسانوں سے کرتا ہے کہ جہاں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ خود کی جانوں کو قتل نہ کرو، وہیں دوسری طرف وہ ہمیں امید دے رہا ہے اور ہمیں ڈھارس بندھا رہا ہے۔ وہ خدا کیا فرماتا ہے کہ تم پر بے حد مہربان ہے، یعنی اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی مذمت میں سوسائڈ کے، خودکشی کے حوالے سے، کہ جو شخص دنیا میں اپنا گلا گھونٹتا ہے وہ جہنم میں بھی ہمیشہ اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو خود کو اس دنیا میں نیزہ مارتا ہے وہ جہنمی ہے، اور وہی کام وہ آخرت میں بھی اپنے لیے انجام دے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی اس دنیا میں آپ نے سوچا کہ اس دنیا کی زندگی آپ کے لیے جہنم تھی، جبکہ دنیا کی زندگی نعمت پروردگار عالم ہے، اور آپ نے خود کی زندگی کو ختم کیا، اور آخرت میں کیا فائدہ ہے، کیا سکون وہاں میسر ہے؟ نہیں، بلکہ وہاں پر بھی آپ کے لیے عذاب ہے، وہاں پر بھی آپ کے لیے سختیاں ہیں۔ تو یہ ان تمام باتوں کا تذکرہ یعنی یہ وہ گناہ ہے نا خواہر کہ جس کے یوں تو ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ انجام دیتے ہیں نا، کئی جان کے، کئی انجانے میں، اور گناہ کبیرہ بھی ہم سے بعض دفعہ ہو جاتے ہیں سرزد،
لیکن کم از کم ہمارے پاس حیات ہوتی ہے اس کا استغفار کرنے کی. بے شک یہ ہم توبہ کے ذریعے ایک ہمارے لیے پلٹنے کا راستہ ہے. لیکن یہ گناہ وہ ہے کہ جس کے بعد آپ ہے ہی نہیں نا استغفار کرنے کے لیے, مطلب زندگی ہی ختم کر دی تو اب توبہ کا سوال کہاں سے ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ اس کی جو ہے شدید مذمت دین اسلام کرتا ہے. اور یہاں پر ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, آپ میری رہنمائی کیجیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کسی بھی حال میں سوسائڈ کو, خودکشی کو اجازت نہیں دی گئی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے جب جان دی تو ان کے جان دینے کے بعد بہت بڑے بڑے اسکیمز کھل کر سامنے آئے, بہت بڑے بڑے ایسی چیزیں جن پر پردہ ڈالا جا رہا تھا, جو بہت سازشیں چل رہی تھیں لیکن کھل نہیں رہی تھی, وہ کھل کے سامنے آ گئی صرف ایک اس عمل کی وجہ سے, جو حرام ہے بے شک. لیکن اس کے بعد چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اچھی ہو رہی ہیں کہ برائی سامنے آ رہی ہے, اس پر کام کیا جا رہا ہے, اس کو حل کیا جا رہا ہے. تو کیا ایسے انسان کا بھی خودکشی کرنا غلط ہے جو یہ سوچے کہ میرے شاید جان دینے سے, میری قربانی دینے سے یہ ایک بڑا جو اسکیم ہے وہ کھل کے آ جائے گا؟ کیا ایسے میں بھی اجازت نہیں دی ہے؟ یقیناً اجازت نہیں, کسی بھی صورت میں اپنی جان لینے کی اجازت نہیں. انسان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میں حق پر ہوں لیکن لوگ مجھے ناحق مان رہے ہیں, بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں زمانے میں کہ جہاں پر انسان اسٹرگل کر رہا ہے, جدوجہد کر رہا ہے, اپنی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے, لیکن اسے ہی مطلب جو ہے ظالم بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے, اس نے جو ہے اذیتیں دی ہیں. اب وہ سوچے کہ میں مر جاؤں, اگر میں سوسائڈ کر لوں اور مرنے سے پہلے ایک سوسائڈ نوٹ لکھ دوں یا کچھ ویڈیوز یا کچھ ایویڈنس ایسا دے کر کہ جس سے پھر میرے مرنے کے بعد حق جو ہے سامنے آ جائے گا اور جو ناحق پر ہے, جو ظالم ہے, جو باطل ہے, اسے سزا ملے گی. اور یہ سوچ کر وہ مر جائے اور اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک انقلاب آ جاتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اس شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی جان دے کر کے یہ سوچے کہ ہاں حق کو ثابت کرنے کے لیے میں اپنی جان کو دے رہا ہوں. نہیں, دیکھیے بہت ہم اگر باریکی سے اس چیز کو سمجھیں کہ جب دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا جاتا ہے وہ شہادت ہوتی ہے, ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے, لیکن وہاں پر انسان اپنی جان کو دے نہیں رہا اس لیے, بلکہ وہاں بھی جان کا بچانا واجب ہے. بالکل, میدان قتال میں بھی آپ کے اوپر اپنی جان بچانا واجب ہے. بے شک ہم دیکھیں تاریخ گواہ اس حوالے سے کہ آخری وقت تک ہم کربلا کی مثال دیکھیں, مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام تمام نذرانے خدا کی راہ میں پیش کر چکے, تمام شہادتیں ہو گئی, لیکن جب آقا حسین کربلا میں جاتے ہیں کیا جاتے ہی فوراً آپ نے کہا کہ میری گردن کاٹ دی جائے یا مجھے قتل کر دو؟ نہیں, آپ نے جنگ کی ہے, یہاں تک کہ خداوند عالم کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ یا حسین اب صبر کے جوہر دکھائیے, تو آپ نے اپنی تلوار کو روک لیا. تو یہ فرق سمجھنا ہوگا ہم کو کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے بھی اگر ہم اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں, آخری وقت تک انسان اسٹرگل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی جان جاتی ہے تو شہادت کے مقام پر خداوند عالم اسے فائز کرتا ہے. لیکن ایک انسان کہ ہم اپنے آپ کو اپنا گلا گھونٹ دیں, پھانسی پر چڑھ جائیں, خود کو جو ہے مار ڈالیں تاکہ حق ثابت ہو, اس کی اجازت نہیں. اس کو ہم اس چیز سے سمجھیں کہ یہاں تک کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر بہت سے سوالات علماء سے پوچھے جاتے ہیں تو جیسے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک خاتون ہے اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں, کوئی ایسا ہے کہ اس کی عصمت کے اوپر بات آ رہی ہے, اس کی عزت پر بات آ رہی ہے, اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو مطلب یعنی خودکشی کر لے وہ, تو کیا اس کے لیے اس کی اجازت ہے یا مطلب اس کے لیے پھر سزا نہیں ہوگی؟ یہاں تک کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کی بھی اسے اجازت نہیں, جبکہ عزت جیسی نعمت بتائیے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آخری وقت اس نے یہ کیسے سوچا کہ خداوند عالم آخری وقت میں معاملات نہیں پلٹ سکتا؟ کیسے نہیں سوچا, کیوں نہیں سوچا؟ آخری وقت تک کے لیے ہمیں خدا کی ذات سے امیدوار رہنے کا سبق پروردگار عالم سکھا رہا ہے کہ آخری لمحے تک کے خدا کی ذات سے جڑے رہیے, امید بنائے رکھیے. اب جب امیدیں ہم توڑتے ہیں اسی مقام پر مسئلہ آتا ہے. امیدیں ٹوٹی تو اب ہم نے سوچا کہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکے, تو لہٰذا پھر جان کو اپنی دے دیتے ہیں, جسے حرام کہا. مگر خیر یہاں پر یہ سوال بھی تو ذہن میں آتا ہے نا, اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ جیسے یا مجھ سے کم عمر کے جو ہوں گے جن کی علم اتنا مکمل نہیں ہے, انہیں یہ چیزیں دیکھ کر ذہن میں یہ آتا ہوگا سوال کہ موت تو اللہ کی جانب سے ہے نا, اور ہر کسی کی حیات ایک مدت طے ہے, ایک معین ٹائم تک کے لیے ہر کسی کو حیات دی گئی ہے. تو اب جس انسان نے آج اپنی جان دی ہے اس کی حیات ہو سکتا ہے یہیں تک تھی, تو یہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا تو پھر اس پر سزا کیوں؟ جی بہت ہی خوب سوال آپ کا تھا. اکثر و بیشتر یہ سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے
کہ موت اور حیات کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں جی ہے. تو چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، یہ ہم جانتے ہیں، بارہا سنتے رہتے ہیں. تو اگر کسی انسان نے خودکشی کر لی تو یہ بھی تو خدا کی طرف سے معین کردہ ہی موت تھی نا، کہ اب اس کا تو اختیار نہیں کہ وہ اپنی موت کو قریب کر لے. تو لہٰذا اگر اللہ کی طرف سے اس کی موت اسی طرح سے لکھی تھی، پھر خدا اس کو سزا کیوں دیتا ہے؟ یہ سوال اکثر و بیشتر اٹھتا ہے. اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ مثلا مثال کے طور پر پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے انسان کے لیے رزق حلال کا وعدہ کیا ہے، درست ہے؟ اب انسان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے کہ اسے رزق ملے گا. اب اس رزق کو پانے کے لیے وہ محنت کرے، کوشش کرے، وہ رزق اس تک پہنچائے گا ضرور پروردگار عالم. لیکن دوسری جانب اگر وہ جلد بازی کرتا ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے اور خدا کی ذات سے امید ہٹی نا اس کی کہ نہیں اب پتہ نہیں اللہ کب دے گا، لو اب ہم کچھ کریں، تو اس نے کیا کیا؟ چوریاں کرنا شروع کی، لوگوں کا حق مارنا شروع کیا. تو پتہ یہ چلا اس تک کہ وہ رزق پہنچا. اللہ نے وعدہ کیا تھا تو اس کے نصیب میں، لیکن حلال کے بجائے اس نے اس کو حرام طریقے سے پہنچا. تو اب یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے یہ حرام طریقہ اسے راستہ دکھایا، بلکہ انسان نے حلال کو چھوڑ کر حرام راستے سے اپنے رزق کو حاصل کیا. موت کی مثال ہم اسی طرح سمجھیں کہ اللہ نے بے شک وقت معین کیا ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ سے امید کو ختم کر دیا تو اب وہ موت جو ہماری عام طور پر موت ہوتی یا ہو سکتا ہے شہادت کے اعتبار سے ہوتی، لیکن ہم نے اس کے بجائے یہ سوچا کہ نہیں اب کوئی بھی سمادھان نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، ہماری زندگی ہی ختم ہوگی تبھی ہمیں اس کا حل مل سکتا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ حرام طریقے سے موت کو ہم نے گلے لگایا. موت یقینی تھی، وہ اپنے وقت پر آتی، لیکن جب وقت پر آتی تو یہ سزا نہ ہوتی آپ کے لیے، آپ نے اپنے اعتبار سے اسے حرام راستے سے اختیار کیا. تو بس یہ فرق ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے بے شک معین کردہ وقت پر انسان کی جان جانی ہے، لیکن راستہ اس نے جو چنا وہ غلط ہوا تو یہ حرام میں مبتلا. خدا ہم سب کو زندگی میں کبھی کوئی ایسی مشکل، یوں تو خدا کا وعدہ ہے کہ میں وہ مشکل تم پر ڈالتا ہی نہیں جسے تم اٹھا نہیں سکتے نا. جس کی ذات میں جتنا ظرف ہے خدا اس کے اوپر اتنی ہی مصیبت ڈالتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالتا ہے. مگر بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت بہت بڑی ہے، اب اس سے جو ہے وہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اور یہ جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے ڈپریشن کا، جہاں انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور نا امیدی کی طرف جانے لگتا ہے، یہ ایک کیفیت جو ہے، جو لوگ اس سے جوجھ رہے ہیں خدا ان سب کو بہترین راستہ دکھائے، ان کی زندگیوں کو آسان کرے، اور ہمیں اور آپ کو جیسے اس نے الحمدللہ زندگی دی ہوئی اپنا کرم بنائے رکھے کہ خدا نہ خواستہ ہم کبھی اس سے دوچار نہ ہوں. تو یہ جو ڈپریشن اور یہ نا امیدی ہماری زندگی میں آتی ہے، یہ اگر ہم قرآن اور احادیث میں روایات میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یقیناً انبیاء کی بھی زندگی میں بہت مشکل وقت آئے ہیں. انہوں نے اس ڈپریشن سے اپنے آپ کو کیسے نکالا، اور ہم ان کے طرز عمل پر چلتے ہوئے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس سے؟ بے شک قہر کی جب بھی بات سوسائٹی ہوتی ہے تو جو سب سے بڑا مسئلہ اس کے پیچھے ہمیں نظر آتا ہے وہ ڈپریشن ہے. اور انسان ڈپریس کب ہوتا ہے؟ وہی بات کہ جب نا امیدی اختیار کر لیتا ہے. اور اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ نا امید کن چیزوں سے ہو رہا ہے. مثلا بہت سی ایسی چیزیں اس کی زندگی میں جو ہو رہی ہیں جسے وہ بہت زیادہ بڑی مشکل سمجھ رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ اس کا شاید کوئی سلوشن ہے ہی نہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو جیسے مثال کے طور پر تنہائی، کہ ایک تنہائی بھی سبب ہوتی ہے. اکثر و بیشتر بہت سے کیسز میں دیکھا گیا ہے سوسائٹ کے کہ انسان بہت تنہا خود کو محسوس کر رہا ہے، کہ اس کا اب تو کوئی اپنا نہیں ہے، سماج میں کوئی نہیں ہے اس کی کیئر کرنے والا، اس کی فکر کرنے والا، اس کے بارے میں سوچنے والا یا اس سے باتیں کرنے والا. تو اب وہ اپنے آپ کو اتنا تنہا محسوس کر رہا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اب اسے جینے کا حق نہیں، وہ اپنی زندگی کو ختم کر لے. اب جب ایسی چیز آتی ہے تو ہمارے پاس دیکھیے مثالیں موجود ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے ایک واضح مثال بالکل آغاز میں انسانیت کے آدم و حوا کی، جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا ترک اولیٰ کی بنا پر جنت سے ہٹائے گئے، اس دنیا میں بھیجے گئے. اب اس دنیا میں آتے ہیں تو کیا دنیا بھری ہوئی ہے؟ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کی کمپنی انہیں مل گئی، بہت سے لوگوں کا ساتھ مل گیا. نہیں، تنہا ہے، ایسی تنہائی کی جیسی اب کسی انسان کو کبھی نہیں ملے گی. نہیں ملے گی بے شک. اور وہ تنہائی کا عالم کہ اس میں روتے جاتے ہیں، استغفار کر رہے ہیں خدا سے، مطلب ایک جو ترک اولیٰ ہوا ہے اس کی بنا پر توبہ کرنا ہے، اور برسوں تک کے روتے رہے، توبہ کرتے رہے ہیں. تو اس تنہائی کے عالم میں اگر آدم و حوا یہ سوچ لیتے کہ بھائی یہاں تو کوئی نہیں ہے اپنا، ہم ہی دو انسان، اور وہ بھی ساتھ میں اللہ نے نہیں رکھا تھا، الگ الگ کر دیا تھا دونوں کو، کافی دونوں میں دوری ہو گئی. تو وہ وہاں تنہا، وہ وہاں تنہا، اور کوئی انسان، کوئی بشر نہیں موجود، کوئی ذات انسانی وہاں نظر نہیں آ رہی سوائے آدم کے، اور آدم اپنی جگہ، حوا ایک دوسری جگہ.
تو اب اس عالم میں سوچ رہے تھے کہ ہم تو اتنے تنہا کر دیے گئے، لہٰذا اب ہم اپنی زندگی کو ختم کر لیں. کیا ان سے زیادہ تنہائی کسی نے دیکھی ہوگی؟ نہیں. لیکن اس وقت بھی انہوں نے خدا سے چونکہ امید وابستہ تھی نا، تو لہٰذا زندگی کو آگے بڑھایا. نتیجہ کیا؟ آج پوری دنیا قائم ہمارے سامنے موجود ہے. ہم ہیں، آپ ہیں، ہم سب ہیں، اولاد آدم علیہ السلام ہیں، تو پوری دنیا قائم ہے. تو اس طرح کی مثال. دوسری مثال ہم جناب ہاجرہ کی دیکھیں کہ خدا کی طرف سے حکم ہو رہا ہے جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو کہ بھی آب و گیا زمین پر چھوڑ آیا جائے. بہت مشکل ہے، اس کو سوچ کے دیکھیں. ایک ماں جس کے ہاتھ میں اتنا چھوٹا بچہ ہو اور ایسی بے آب و گیا زمین، مطلب نہ پانی ہے نہ کچھ کھانے کے لیے میسر ہے، اور ایسی جگہ پر انہیں جو ہے چھوڑ دیا گیا اللہ کے حکم سے. تو اس وقت وہ سوچ لیتی کہ نہیں، اب میں تو اس طرح پریشان تنہا، تو لہٰذا مجھے اپنی اور اپنے بچے کی جان لے لینی ہے. نہیں، بلکہ اس وقت امید چونکہ اللہ سے لگی ہوئی ہے، لو خدا سے لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس بنا پر ان کے لیے چیزیں بدل جاتی ہیں، اور بلکہ آبادی اس مقام پر ہوتی ہے. تو یہ مثالیں. اور سب سے بڑی تنہائی ہم مولا حسین علیہ السلام کی دیکھیں. کیا مولا حسین سے بڑھ کر تنہا کوئی ہو سکتا ہے؟ کربلا معلیٰ میں ہم یہی تو وجہ ہے. دیکھیے خواہر کی کہا جاتا ہے نا کہ ہر ایک سوال کا جواب کربلا. بے شک بے شک، ہر سوال کا جواب کربلا. زندگی کی ہر مشکل کا حل کربلا میں موجود ہے. بے شک ہمیں سوچنے کی ضرورت. ہم سوچتے نہیں ہیں نا، ہم سرسری طور پر رسمن مجلسوں میں جاتے ہیں. جب بھی مجلسوں میں جائیں ہم دیکھیں کہ وہ مجلسیں ہماری زندگی سے کس طرح سے اٹیچ ہیں. مولا حسین نے فقط یہ حکم نہیں دیا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، تو صرف رونا تو اپنی جگہ ثواب ہے آپ کے لیے، لیکن ان کے اس مقصد کو بھی سمجھا جائے. حسین کشتی نجات ہے، جس نے نجات نہیں پائی وہ کشتی سے دور ہے. بے شک. اور نجات کے لیے ہمیں بہت سارے ایسپیکٹ سے دیکھنا ہوگا، بہت سے نظریات اپنے جنہیں درست کرنا ہوگا. جواب کربلا میں مل رہا ہے. مولا حسین تنہا ہے کربلا میں، لیکن کیا مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہیں پر ایک کوئی ٹوٹی پھوٹی روایت مل جائے کہ مولا حسین نے مطلب اپنی تنہائی کا شکوہ بھی کیا ہو؟ نہیں، بلکہ کس طرح سے ثابت قدمی کے ساتھ کہ آج بھی نام حسین باقی ہے. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. دوسری ہم چیز دیکھیں عزت کے حوالے سے. بعض دفعہ کسی کی عزت پر آنچ آ گئی کہ لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا گیا، اور سوچنے لگا کہ اب مجھے اتنا رسوا کر دیا گیا، اتنا ذلیل کیا گیا ہے، میں کیسے لوگوں کے سامنے چہرہ دکھاؤں. بالخصوص یقیناً ان بچوں کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ لڑکے یا لڑکیاں کہ جو کوئی ایسا غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ماں باپ کے سر جو ہیں شرمندگی سے جھک جاتے ہیں. بے شک وہ ایسے بچوں پر تو یقیناً انہیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اتنی محبتوں سے پالا، جس نے اتنا کچھ، جس نے قربانیاں ان کے لیے دیں، آج ایک لمحے کے لیے اس دنیا کی ایک عام سی محبت کے لیے، چند دن کی محبت کے لیے اتنی بڑی محبت جو بچپن سے آپ کے ساتھ چل رہی ہے آپ نے فراموش کر دیا. لیکن دوسری طرف ان والدین سے بھی کہنا چاہوں گی کہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا والدین اس ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے خود کو ختم کر دیا کرتے ہیں. کسی بھی صورت میں اپنی جان کا لینا جائز نہیں ہے. جناب یوسف علیہ السلام کی مثال، دروازہ ہے، بند ہے، زلیخا ہے اور چاہتی ہیں کہ انہیں جو ہے حرام کی طرف بلائیں، لیکن آپ بھی اس وقت سوچتے دروازہ بند کر دیا گیا، کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپ سوچتے میں خود جان دے دی جائے اپنی. نہیں، بلکہ امید تھی. اس امید کی وجہ سے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے کہ دروازے کی طرف دوڑیں، اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ امید ہے انسان کی جو اسے بچاتی ہے. ہم اگر غور کریں، غور تو انبیاء کی زندگی میں جتنے بھی معجزات ہیں وہ سب امید خدا سے وابستہ ہیں. اور سوسائٹ کے پیچھے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، امید کا ٹوٹ جانا یا امید کا خدا سے ختم کر دینا. تو یہ تمام مثالیں ہم دیکھیں کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، لیکن اگر امید خدا کی ذات سے وابستہ ہے انسان کبھی بھی سوسائٹ کی طرف نہیں بڑھے گا. ان ہستیوں سے زیادہ تو مشکلات آپ کی زندگی میں نہیں آئی ہے نا، لیکن اس کے باوجود یہ ہستیاں ثابت قدم رہیں. تو آج ہمارے لیے یقیناً یہ رول ماڈل ہے کہ ہم سوچیں، آمادہ ہوں، اپنی زندگی کی خوبصورتی کو سمجھیں، اس کی قدر کریں. تو اگر خواہر اتنا بڑا گناہ کوئی انجام دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے جب معاشرہ جانتا ہے کھلے عام پر کہ یہ تو گناہ کر کے دنیا سے گیا ہے، اور یہ چیزیں بہرحال عام ہو ہی جاتی ہیں، تو یہ شخص جب اتنا گناہ کر کے دنیا سے گیا ہے، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور ائمہ اور معصومین کے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جہنمی ہے، کیا ایسے شخص کے دفن و کفن کے لیے دین اسلام جو حکم دیتا ہے وہ عام مومنین کی طرح ہی دیتا ہے؟ جی خواہر، بے شک. مطلب اگر کوئی انسان جو ہے سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، بے شک وہ اس نے حرام کام انجام دیا، گناہ کبیرہ اس نے انجام دیا، اور جیسے کہ روایات میں ذکر ہے جہنمی ہے اور اس کے لیے عذاب ہے، وہ تمام چیزیں. لیکن یہ اس تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ مسلمان ہی رہے گا، اور وہ مسلمان ہی مانا جائے گا، اور اس کی جو بھی رسومات ہے اس میت کی ادا کی جائیں گی، یعنی کفن و دفن وغیرہ کے جو کام ہیں وہ جو دیگر مسلمان ہیں انہیں انجام دینا ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے حق میں کار خیر بھی کرنا چاہیے، اس کی طرف سے صدقہ دیں،
کہ زیادہ سے زیادہ دیں دیں، البتہ، کیونکہ مرحومین کے لیے سب سے زیادہ جو ہے فائدہ صدقے سے پہنچتا ہے. تو اگر کوئی انسان اس طرح، تو ہم یہ نہ سوچے کہ نہیں وہ تو بڑا گنہگار، اس نے سوسائڈ کیا، اب اسے ایک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. نہیں، آپ کو حق حاصل نہیں وہ ہے. غفور الرحیم ہے، وہ بے غفور شک. الرحیم ہے. وہ کس طرح سے کس معاملات کو لے، ہم جیسے گنہگار عقلیں نہیں سمجھ سکتے. بالکل. ہمارا جو فریضہ ہے کہ ہم اس کے غسل و کفن و دفن کا کام انجام دے کر ہو اسے سکتا ہے اس سپرد کا یہ خاک گناہ کریں. بخش دیا جائے، مگر آپ کا اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا نہ بہتر بخشا جائے. سمجھنا نہ بخشا جائے، بے شک. تو لہٰذا ہمیں اس کے حق میں یہ تمام امور بھی انجام دینے، اس کے لیے کار خیر بھی ہم کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی اس کی طرف سے دیا جا سکتا ہے. بہت اچھا ہے. جی. خیر کیسا بہترین مذہب ہے نا، کہ اگر کسی کا گناہ آپ کے سامنے کھل بھی جائے تب بھی آپ اللہ اسے نے نہ برا کہیں، آپ بالکل اسے گنہگار نہ بالکل سمجھیں، کتنی وہ اللہ کا خوبصورتی سے اور اللہ اس کا نے، معاملہ ہے. بے شک جی. بے شک. تو اگر خدا نخواستہ کوئی اپنے آپ سے ایک جنگ لڑ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں، ان خیالات سے بچنے کے لیے دین اسلام نے کیا راستہ بتایا ہے؟ کیا وہ باتیں ہیں جن پر شاید عمل کرنے سے ہم اس غلط راستے پر جانے سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ جی. وہی چیز جس کا اب تک کے تقریباً ہر سوال کے جواب میں ہم نے تذکرہ کیا. امید وہی ہے جواب. خدا، بے امید ہے شک، خدا. امید. اور اگر ہم دیکھیں تو دعائے کمیل کے جملے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں کہ دعائے کمیل میں ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اے خدا اس پر رحم فرما جس کا واحد سرمایہ امید ہے. کیا بات. تو اب اللہ رحم کس پر کرتا ہے؟ جس کا واحد سرمایہ امید ہے. تو جب بھی ایسے خیالات اگر ہم پر حاوی ہونا شروع ہو جائیں کہ انسان کو شیطان وسوسے ڈالے ذہن میں کہ نہیں اب کچھ نہیں ہونا ہے، کچھ نہیں ہے، دنیا نہیں رہ گئی، ختم ہو گیا معاملہ، خود کو ختم کر لو، اس وقت بھی خود سے کہیں نہیں امید باقی ہے. ایک امید اپنے آپ کو دلائیں. جیسے کہ دیکھیں ہم بچوں کا معاملہ لیتے ہیں کہ بچے اگر کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو ہم بچوں کو کہتے ہیں ایک موقع دیتے ہیں، جی. ایک چانس ہم اسے دیتے ہیں، دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بہتر ہوگا. تو ایک موقع اسے بھی دیا جاتا ہے. ہم اپنی زندگی کے ساتھ اتنی سختی کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمارے دل کو اس قدر ٹھیس پہنچا رہی ہے تو ہم اپنی زندگی کو ختم کر لیں اور اسے ایک موقع نہ دیں سوچنے کا کہ ہم بھی یقیناً ہماری ذات، ہماری زندگی بہت قیمتی ہے. تو ہم اسے سوچئے کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں اس زندگی کو بچانے کے لیے خدا اسے بھی آپ کو اجازت دیتا ہے. یعنی مثلاً مثال کے طور پر کوئی غذا جو حرام کے ضمن میں آتی ہے، انسان اگر مر رہا ہے تو اس غذا کو بھی، وہ سور کا گوشت بھی ہے تو وہ کھا لے تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو اتنا زیادہ زندگی کی ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، بہت کہا گیا. روایات میں ذکر ہوا ایک انسان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، ایک کو بچاتا ہے اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو لہٰذا اپنی زندگی کو ختم کرنے کا حق ہمیں حاصل نہیں. ہم ایک موقع کم از کم دیں، کچھ موقع اسے دیں کہ نہیں ٹھیک ہے اپنی زندگی کو موقع دیا جائے. امید اللہ کی ذات سے رکھیں اور دعا جو مومن کا ایک بہت بڑا اسلحہ ہے، اس کے ذریعے سے اپنے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی جائے. کیسے مسئلے نہیں حل ہوں گے؟ یقیناً وہ پروردگار عالم یہاں بھی نوازتا ہے، وہاں بھی عطا کرتا ہے. ضرورت ہے بس اس ایک امید کی جو ہمیں اپنے اللہ سے رکھے. مسئلہ یہی ہو جاتا ہے ہم اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہیں نا، ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اب کوئی راستہ باقی بالکل. جبکہ نہ جانے کتنی ریالٹی کے کیا کہیں گے اسباب کو خدا کب کہاں سے فراہم کر سکتا ہے، ہمارے عقل و فہم سے بہت اوپر ہے. بس خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے کبھی کمزور لمحے میں ہم اپنے آپ سے نہ ہار جائیں، اور اللہ ہم سب کو زندگی میں تمام مشکلات سے لڑنے کا. اور مجھے لگتا ہے ہر وقت بہت بڑا مرہم ہے، اگر ہر چیز کو تھوڑا سا وقت دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ہم نئے جوتے خریدتے ہیں، وہ شروع میں کیسے ہمیں کمفرٹیبل نہیں فیل کراتے ہیں، لیکن وقت دیا جائے تو وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. کسی نئی جگہ پر جائیں تو انکس سا لگتا ہے، مگر تھوڑا سا وقت دیا جائے تو وہ بھی فیملیئر ہو جاتی ہے. زندگی اور مسائل کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا وقت دیا جائے تو ہر چیز حل ہو سکتی ہے. بس خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اس گناہ کبیرہ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے گھر خاندان کو اس ذلت و رسوائی سے بچا سکیں، اور زندگی انشاءاللہ پر امید گزرے. بہت بہت شکریہ خواہر، آپ کا بہت اچھی گفتگو رہی. خدا آپ کو بہترین جزا سے نوازے. جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم، آئینہ حیات کا ہمارا یہ ایپیسوڈ سوسائڈ، خودکشی کے اعتبار سے کہ وہ نعمت زندگی جو اتنی اہم ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بھی حال میں اسے ہلاک کرنے کی، اسے ختم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اس میں انسان کسی چھوٹی سی نا امیدی میں آ کر یا کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو کر جو اس وقت بہت بڑی لگ رہی ہے، اگر آپ چند سال بعد اس بات کو سوچیں گے تو آپ کو اپنے اوپر حیرت ہوگی کہ وہ مسئلہ جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا تھا کہ اب زندگی ختم کر دینی چاہیے،
چند سال بعد اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہ جاتی ہے ہماری زندگی میں. اس وقت ہم اس پریشانی کو نا امیدی کی بنا پر اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ زندگی کی نعمت ہمیں چھوٹی نظر آنے لگتی ہے. بس خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے اس کے اوپر وہ یقین رکھنے کا کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری ذات پر وہ پریشانی ڈالتے ہی نہیں جسے تم اٹھا نہیں سکتے. اسی کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات میں زندگی کا اور کوئی ایسے ہی چھوٹا موٹا سا مسئلہ لے کر جو ہماری زندگی پر بہت بڑا اثر رکھتا ہے. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ.